اس لیے کہ وہ کام نہیں آتی، وہ ردی ہے، بیکار ہے، اس لیے اسے آگ لگائی جاتی ہے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ الماریوں میں رکھی جاتی ہے، بکسوں صندوقوں میں رکھی جاتی ہے، وہ بہترین کمروں میں بند کی جاتی ہے۔ جو پھر بیکار چیز ہوتی ہے کوڑے پہ ڈال دی جاتی ہے، گلیوں میں رکھ دی جاتی ہے، باہر رکھ دی جاتی ہے، کیونکہ اس کی قدر ہی نہیں ہوتی، اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار نے یہ موتی بھرا جملہ جب عنایت فرمایا تو سب کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، سب بات اس کو سمجھ گئے کہ مالک بے نیاز نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار کو جو علم کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، لازوال عطا فرمائی ہے، جو نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی غلامی کا جو طوق ان کے گلے میں ڈالا ہے وہ بھی لازوال ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ میرے نبی سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا، جوانوں میں سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر پاک نے اسلام کی دعوت کو قبول فرمایا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار نے اسلام کی دولت کو لے کر اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر سب سے پہلے بچوں میں لبیک کہنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ اور غلاموں میں جو سب سے پہلے جنہوں نے لبیک کہتے ہوئے نبی کے محبت و عقیدت کو دل و دماغ میں رچایا وہ حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ وہ غلامی رسول میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ اور عورتوں میں جنہوں نے سب سے پہلے دین اسلام کو قبول فرمایا، دین اسلام کے پیغام کو لیا اور دین اسلام کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے پوری سوچ و فکر کو تبدیل کر دیا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہیں۔ انہوں نے لبیک کہتے ہوئے یہ آگے قدم بڑھا کر اپنے آپ کو پیش کر دیا اور عرض کی حضور میں بھی آپ کے قدموں پر حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں، یہ جو میرا مال ہے آپ کے حکم پر فدا کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ میرا مال نہیں یہ آپ کا مال ہے، یہ آپ کا حکم چلے گا سب کچھ فدا کر دوں گی، جو آپ کہیں گے فرمائیں گے فرمان جاری کریں گے سب کچھ لٹا کر میں ساروں کو بتا دوں گی۔ ہم والہانہ محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے، ہم والہانہ ان سے عقیدت جوڑتے ہیں، ہم والہانہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہی غلام تھے، یہی عقیدت رکھنے والے چار ہی مسلمان کامل ایمان والے تھے، جن میں ایک غلام ہے، ایک خاتون ہے، ایک بچہ ہے، ایک جوان ہے۔ ان 4 لوگوں سے دین اسلام کا پرچار شروع ہوا ہے۔